ایک پہلے جواب دے دوں ان صاحب کو جنہوں نے وہ اپنے لوگوں کو غلط فہمی کا شکار کیا ہے کہ نہ صرف اس جوان کو جو شیعہ ہو رہا ہے، میں اسے پوچھ ہی نہیں رہا کہ یہ پہلے کیا تھا اور یہاں کیسے آئے میں شیعہ ہو نہیں، یہاں کراچی کیسے آئے ہیں؟ اچھا، وہ یہیں کے ہیں اسلام، وہ بزرگ آپ کے جہلم کے ہیں؟ کوئی چیز تھی اٹریکٹ کرتی تھی، کھینچتی تھی، میں نے اپنے واجب القتل قرار دیا گیا اپنی فیملی میں کافی لوگوں کی نظر میں، تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور میں بڑے مسئلے میں کہیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بھائی آپ سب بھی پڑھیے، کیونکہ وہ ایک کوئی ہے پریشان حال، وہ کہتا ہے کہ یہ شہنشاہ حسین نقوی جب لوگوں کو شیعہ لوگ ہونا چاہتے ہیں اور یہ شیعہ تو پھر وہ سارے کلمے پڑھواتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ غیر شیعوں کو مسلمان ہی نہیں مانتا۔ آزاد چھوڑ دینا لوگوں کو، کسی کو اگر کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے اور وہ اگر اپنانا چاہتا ہے تو آپ اس کو دباؤ میں، پریشر میں، واجب القتل ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ زمانہ بدل گیا، تم نے لوگوں کی جہالت سے بہت فائدہ اٹھا لیا۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انجینئر صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو انجینئر صاحب کو کنٹینیو سنتے ہیں، وہ کیوں اہل تشیع ہو رہے ہیں؟ یعنی وہ فقہ جعفریہ کے اندر کیوں جا رہے ہیں؟ وہ اپنا مسلک چھوڑ کر، سنیت کو چھوڑ کر، اہل حدیثوں کو چھوڑ کر، بریلویوں کو چھوڑ کر، دیوبندیوں کو چھوڑ کر وہ کیوں شیعہ ہو رہے ہیں؟ صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کرام جو ہیں، اہل سنت والجماعت کی جو علماء کرام ہیں، وہ اپنی عوام جو ہے ان کو حق کی بات جو ہے وہ بالکل نہیں بتاتے۔ یعنی مولا علی علیہ السلام کی تعریف میں، مولا علی علیہ السلام کی خصائص میں جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں، وہ حدیثیں جو ہیں اپنے آڈینس کے سامنے بالکل نہیں رکھتے۔ وہ حدیثیں جو ہیں اب ہم الناس سے چھپائی جاتی ہیں۔ وہ جب حدیث مولا علی علیہ السلام کی تعریف میں جو ہوتی ہیں وہ ان لوگوں کے سامنے رکھی جاتی ہیں، ان کو سنائی جاتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جو شیعہ حضرات ہیں، یعنی جس طرح سے شیعہ حضرات مولا علی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے میں نے ایک ویڈیو دیکھی علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی، انہوں نے بہت ہی اچھی بات کی، حالانکہ وہ فقہ جعفری سے تعلق رکھتے ہیں، شیعہ کے بہت بڑے عالم ہیں، بغیر کسی فرقہ واریت کے بات کی ہے اور بغیر اپنے مسئلے کی تائید کیے ہوئے۔ تو علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب ایک جگہ پر مجلس کر رہے تھے، تو وہاں پر انہوں نے ایک بندے کو کہا کہ آپ اپنی سٹوری بتائیں، سنت والجماعت کے اندر جو علماء ان کو کس کس کو سنتے ہیں؟ اس نے یہ کہا کہ میں جلم سے آیا ہوں اور میں نے بہت سے سنت والجماعت کے جو عالم دین ہیں ان کو سنا ہے، لیکن بعد میں نے آپ کو بھی سنا ہے علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کو باقاعدہ اس نے یہ اعلان کیا کہ میں اب جو ہے سنیت کو چھوڑ کر فقہ جعفریہ کے اندر میں انٹر ہو گیا ہوں، یعنی ہونا چاہتا ہوں۔ علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے جو بات کی کہ جب یہ بندہ جو ہے یہ سنی تھا یا پھر بریلوی تھا، تو شیعہ حضرات نے تو بالکل نہیں کہا کہ یہ جو ہے یہ گستاخ ہے، یہ کافر ہے، ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی۔ لیکن جب بھی کوئی بھی بندہ شیعہ ہوتا ہے، فقہ جعفریہ کے اندر آتا ہے، تو اہل سنت والجماعت کے جو گروہ ہیں وہ یہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا۔ تو بہت اچھی بات کی انہوں نے علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے، اگر کسی کے سامنے حق کی بات آتی ہے تو حق کی بات کو تسلیم کر کے اس پہ عمل کرتا ہے، تو اس طرح سے اس بندے کے اوپر فتویٰ نہیں لگانا چاہیے کہ یہ بندہ جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اس والے سے ویڈیو دیکھو، اس کے بعد ہم بات۔ نوجوان مسلسل اصرار کر رہا ہے کہ وہ مکتب اہل بیت میں داخل ہو جائے، یعنی وہ اپنی جو پریکٹس ہے اس کی نماز روزہ ادا کرنے کی اسے فقہ جعفریہ کے مطابق انجام دیا کرے۔ رہ جاتی تھی بات، میں اس جوان سے کہوں گا ذرا کھڑے ہو کر اپنے دوستوں کو بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے اور کراچی کے رہنے والے ہیں، اور یہاں کیسے آئے میں نہیں، یہاں کراچی کیسے آئے ہیں؟ اچھا، وہ یہیں کے ہیں اسلام، وہ بزرگ آپ کے جہلم کے ہیں؟ اچھا، کیوں شیعہ ہونا چاہتے ہیں؟ آپ نے کس کس عالم کو سنا ہے؟ میں آپ بعد میں سب کیجیے گا یہ سارے کام، تھوڑا میں بات کر لیتا ہوں۔ کسی نے مجھے علماؤں کو تو نہیں سنا، لیکن یہ ہے کہ میری والدہ کے انتقال کے وقت ایک ایسی خاتون آتی تھی میری والدہ کی خدمت میں، صحیح، تو تب سے میرا لگاؤ بڑھا، تھوڑا قریب کیجیے گا، تب سے میرا لگاؤ بڑھا، اور میں نے ایک طرف ریسرچر پھیلایا جاتا ہے کہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ میں نے 1.5 سے 2 سال ریسرچ کیا گیا۔ کہیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بھائی آپ سب بھی پڑھیے، کیونکہ ایک منٹ، کیونکہ وہ ایک کوئی ہے پریشان حال، وہ کہتا ہے کہ یہ شہنشاہ حسین نقوی جب لوگوں کو شیعہ لوگ ہونا چاہتے ہیں اور یہ شیعہ تو پھر وہ سارے کلمے پڑھواتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ غیر شیعوں کو مسلمان ہی نہیں مانتا۔ بھائی ہم تو خود صبح شام بار بار صبح شام اللہ کی توحید کا اقرار کرنا چاہیے۔ تو سارا مجمع، تو میں ایک پہلے جواب دے دوں ان صاحب کو جنہوں نے وہ اپنے لوگوں کو غلط فہمی کا شکار کیا ہے کہ نہ صرف اس جوان کو جو شیعہ ہو رہا ہے، میں اسے پوچھ ہی نہیں رہا کہ یہ پہلے کیا تھا، لیکن یہ ظاہر مسلمان ہے، مسلمان تھا، مسلمان ہے، اب بھی مسلمان ہی ہے، ایک مسلمان فرقے سے، ایک مسلمان فقہ سے دوسرا اسلامی فقہ کی طرف آ رہا ہے، اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ یعنی جس فقہ کو چھوڑ کر آ رہا ہے وہ بھی مسلمانوں کی فقہ ہے، اور جسے اپنا رہا ہے وہ بھی مسلمانوں کی فقہ ہے۔ تو جب یہ اتنے عرصے سے وہاں تھا تو ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں تھی، تو اب جب یہ یہاں آ رہا ہے تو تمہیں کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ تو میرا تو ایک تو سوال یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ آزاد چھوڑ دینا لوگوں کو، کسی کو اگر کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے، وہ اگر اپنانا چاہتا ہے تو آپ اس کو دباؤ میں، پریشر میں، واجب القتل ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ زمانہ بدل گیا، تم نے لوگوں کی جہالت سے بہت فائدہ اٹھا لیا۔
اب وقت بدل گیا ہے، اب لوگ اپنے اختیار کے ساتھ اپنے دین اور مکتب کو منتخب کر سکتے ہیں، اور زمانہ پہلے بھی ایسا نہیں تھا، لیکن کچھ لوگوں کے خواہ کے ماحول کی وجہ سے میں اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی خاتمیت، مولا علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں۔ پہلا امام مولا علی علیہ السلام کو تسلیم کرتا ہوں۔ میرے دوسرے امام امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام، نویں امام امام محمد تقی علیہ السلام، 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام ہیں، 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں، میں 12واں امام آخری امام جن پر یہ دنیا اپنا خاتمہ پائے گی، زمین عدل و انصاف سے پر ہوگی، ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا، یعنی امام مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو مانتا ہوں۔ میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا، تبرع پر عمل کروں گا، ایک اچھا انسان بن کے رہوں گا، ایک اچھا شیعہ بن کے رہوں گا، ایک اچھا پاکستانی بن کے رہوں گا۔ غیبت امام زمانہ میں علماء اکرام، مراجع عظام، مراجع تقلید سے دین سمجھوں گا۔ میں سنیوں سے پیار کرتا ہوں، پیار کروں گا، اچھا شہری، اچھا پڑوسی، اچھا پاکستانی، اچھا شیعہ بن کے رہوں گا، اور اس عہد پر قائم رہنے کے لیے اللہ سے توفیق کا طلبگار ہوں۔ یہ بھائی شیعہ ہو گئے، ان کی صحت سلامتی حفاظت کے لیے بلندر صلوات۔ میں لوگ اپنی ویڈیو دیکھی، جس ویڈیو کے اندر علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے بہت ہی اچھی بات کی ہے۔ علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے اس شخص سے یہ عہد لیا ہے کہ میں اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی گروہ ہیں، اہل سنت والجماعت کے جو لوگ ہیں، ان کو میں اپنا بھائی مانوں گا۔ یعنی اس حوالے سے انہوں نے ذرا بھی اس بندے کا تعصبانہ ذہن بالکل نہیں بنایا۔ جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اپنے مسلک کے علماء کے علاوہ دوسرے مسلک کے علماء کو آپ بالکل نہیں سن سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوسرے مسلک کے علماء کو آپ سنیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ یعنی ہمارے علاوہ، ہمارے مسلک کے علاوہ دوسرے تمام جتنے بھی لوگ ہیں وہ تو گستاخ رسول ہیں، وہ تو گمراہ ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت میں بالکل نہیں جائیں گے۔ اب یہاں پر بہت ہی اچھی بات یہ علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے، اب یہاں پر کچھ لوگ یہ اعتراض کرنا شروع کر دیں گے کہ دیکھیں جی شیعہ جو ہیں وہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں تو وہ تو ہیں دار اسلام سے خارج۔ تو بھائی لوگ، بہت سے اہل شیعہ حضرات کے جو علماء ہیں وہ صحابہ کو برا بھلا نہیں کہتے، اختلاف جو ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ نہیں کہ ان کے اوپر گالی گلوچ کرتے ہیں۔ علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب جو ہیں ان کا تعصبانہ دین بالکل نہیں ہے۔ تو اس طرح سے شیعہ حضرات کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے ہر مسئلے کے اندر، جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ دیوبندیوں کے درمیان اور احادیثوں کے درمیان یا بریلویوں کے درمیان اختلاف چل رہا ہے، اسی طرح سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف کی بیس کے اوپر آپ کسی کو کفر کا فتویٰ بالکل نہیں لگا سکتے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ امت مسلمہ کے اندر جو فرقہ واریت جو ہے وہ بڑی ہوئی ہے، اس کو ختم کرنے کی توفیق۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔